بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد حالات مکمل طور پر ان کے قابو میں آ جائیں گے، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جس قسم کی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ ان کی توقعات کے بالکل ہی الٹ نکلے گا، اور منیر نیازی کے اس شعر والا معاملہ ہوگا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ناظرین کرام، یہ دلچسپ منظر کشی کی ہے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے اور ملک کے معروف آسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق نے اپنی تازہ ترین پیش گوئیوں میں، اور کہا ہے کہ اسی ماہ یعنی نومبر میں پاکستان ایک بار پھر حالت جنگ سے دوچار ہونے جا رہا ہے، اور یہ حالت جنگ ملک کی مشرقی اور مغربی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی ہوگی۔ یعنی یہ سہ جہتی یعنی 3 رخی حالت جنگ ہوگی، جو پچھلی تمام حالت جنگوں سے زیادہ تشویشناک ہوگی، اور اس کے نتیجے میں حالات پر مکمل کنٹرول کی کوشش کے دوران حالات کنٹرول سے ہی باہر ہو جائیں گے۔ یہ سب کیسے ہوگا، اور عمران خان 16 نومبر کے بعد پاکستان کا بے تاج بادشاہ کیوں نظر آنے لگ جائے گا، اور 27ویں آئینی ترمیم موجودہ حکومت کی آخری غلطی کیوں ہوگی، یہ تمام چونکا دینے والی تفصیلات اور پیش گوئیاں ہم آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان اب آخر کار قوم کی آخری امید کیوں بن جائے گا، اور اچانک تبدیلی یا انقلاب کا منظر اللہ والوں کو خواب میں بار بار کیوں نظر آ رہا ہے، اور اس انتہائی سنسنی خیز خواب کی تعبیر کیا بیان کی جا رہی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ اور چونکا دینے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین کرام، یہ جو مختلف اللہ والوں کو ایک خواب بار بار نظر آ رہا ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا، اور وہ خواب یہ ہے کہ ملک میں کوئی بہت بڑی اچانک اور سنسنی خیز تبدیلی آ گئی ہے، اور بہت عجیب و غریب منظر ہے، خوف و ہراس ہے۔ خوف و ہراس کے بعد پھر ایک اچانک کوئی ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ ہر طرف ایک خانہ جنگی والا ماحول ہے، اور اس کے بعد پھر ایک یکدم سکوت مرگ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب خواب ہے، جس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے جو مہینے ہیں یا جو آنے والا سال ہے، وہ پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی کا سال نہیں بلکہ آزمائش کا سال ہے۔ یہ کہنا ہے اللہ والوں کا۔ وہ آزمائش ہمارے داخلی خلفشار کی صورت میں بھی ہوگی، اور جو بیرونی ہم پر حملے ہو سکتے ہیں یا حملے ہونے کی سازشیں کی جائیں گی یا حالات ایسے پیدا کیے جائیں گے، اس صورت میں بھی ہوگی۔ یعنی یہ وہ جنگ ہوگی جو ہمیں اپنے اندر اور باہر ہر طرف لڑنا پڑے گی۔ ناظرین کرام،
لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے مزید فرمایا ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو اقدامات اٹھائیں گے ان کے نتیجے میں نہ صرف پورا ملک بلکہ پورا خطہ حالت جنگ میں چلا جائے گا۔ حکومت کی پالیسیاں عملاً حجاج بن یوسف والی ہوں گی، یعنی جو بھی سارے اٹھائے یا اختلاف رائے کے اٹھے وہ سر کاٹ دیا جائے۔ ان سخت گیر پالیسیوں کی وجہ سے پورے ملک کو ایک بار تو سانپ سونگھ جائے گا اور حکومت و اسٹیبلشمنٹ اس خوش فہمی کا شکار ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہر مخالفت کو انتہائی بے رحمی سے کچلنے کا جو فارمولہ اپنایا ہے اس نے تمام مسائل حل کر دیے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہ ناظرین بہت عجیب پیش گوئی کی ہے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے کہ حکومت جو کچھ کرنے جا رہی ہے اس کے نتیجے میں ایک دفعہ پورے ملک میں ہر کسی کو سانپ سونگھ جائے گا، لیکن پھر اچانک محسوس ہوگا کہ معاملات جو ہیں وہ کسی اور ہی طرف چل پڑے ہیں، وہ اور ہی طرف بہت خوفناک ہے۔ اس کی تفصیل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ اتنی خوفناک ہے کہ خاکم بدہن پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوں، ہمارے منہ میں خاک، لیکن چونکہ اللہ والوں نے اپنا ڈیوٹی دینی ہے، انہوں نے بر وقت خبردار کرنا ہوتا ہے، وہ خبردار کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے ارباب اختیار اس سے کچھ حکمت لیں گے، کچھ اس سے کوئی اثر لیں گے تو وہ اپنا فائدہ ہی کریں گے، اگر وہ اس حکمت کی بات کو نظر انداز کر دیں گے تو وہ اپنا نقصان کریں گے۔ اپنا نقصان تو وہ کریں گے ہی، ساتھ ملک اور قوم کا اور 25 کروڑ عوام کا اتنا نقصان کر دیں گے کہ جس کا تصور ہی لرزا دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، ملک میں اختلاف رائے رکھنے والوں کی قیادت جب یہ سختی حد سے بڑھ جائے گی جس طرح کی ترمیم کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہر مخالفت کو انتہائی بے رحمی سے کچلنے کا فارمولہ اپنایا جائے گا اور بظاہر یوں لگے گا کہ اس سے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں، لیکن اس سختی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو اللہ والوں نے بڑا نکتے کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ ملک میں اختلاف رائے رکھنے والوں کی قیادت پھر ایسے سخت گیر اور شدت پسند سوچ رکھنے والوں کے پاس چلی جائے گی جو اس وقت سمجھ لیں کہ ٹاپ پر نہیں ہیں، لیکن وہ مسلسل جو نرم مزاج لوگ ہیں، جو قانون اور آئین کے تحت چلنا چاہتے ہیں، ان کے نیچے ہیں۔ بابا جی کا فرمانا ہے کہ جب تک قانون و آئین کے تحت ریلیف ملنے کا امکان رہتا ہے، اپوزیشن کی قیادت ان لوگوں کے پاس رہتی ہے جو اپنی جمہوری جدوجہد کے ذریعے تبدیلی لانے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جب حکمران پرامن تبدیلی کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں تو پھر اپوزیشن کی قیادت انتہائی کمزور ہو جاتی ہے اور بلکہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ وہ قیادت جو جمہوری جدوجہد اور آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے ملک میں تبدیلی یا نرم انقلاب لانے پر یقین رکھتی ہے، اور اپوزیشن کی قیادت پھر ان جوشیلے، جذباتی اور انقلابی لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جو پرتشدد جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور حکومت کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین اصل وہ نقطہ جس سے ہمارے جو حکمران ہیں وہ آگاہ نہیں ہیں، انہیں بر وقت آگاہ کیا جا رہا ہے، بر وقت خبردار کیا جا رہا ہے اللہ کے ایک نیک بندے کی طرف سے۔ بابا جی نے فرمایا ہے کہ اپوزیشن کی قیادت میں تبدیلی کے اس پروسیس میں 2، 3، 4 ماہ بھی لگ جاتے ہیں یا 1، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، اور اس درمیانی عرصے کے دوران ملک میں یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ اس عارضی خوف و ہراس والے مصنوعی امن کو
حکمران اپنی سخت گیر پالیسیوں کی کامیابی سمجھ کر مزید سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے اور ملک میں زرد انقلاب یا اورنج ریولوشن جیسی پرتشدد تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے مواقع پر ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اگر ہوش کے ناخن لے تو تبدیلی کے لیے راستہ دے دیتی ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اورنج ریولوشن کو طاقت کے مزید سخت ترین استعمال کے ذریعے کچلنے کی کوششیں شروع کر دی جاتی ہیں، جس سے ایک اور عارضی امن کا پیریڈ آ جاتا ہے، لیکن پھر اس کا نتیجہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک نکلتا ہے اور ملک میں سرخ انقلاب یعنی ریڈ ریولوشن کی طرف بات چل پڑتی ہے۔ یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بابا جی نے فرمایا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بنو امیہ کے خلاف سرخ انقلاب کی جو تحریک شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں 30-40 سال بعد بنو امیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا اور بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی۔ درمیانی عرصے میں حجاج بن یوسف نے ظلم و جبر کی انتہا کر کے کئی عشرے تک مصنوعی امن قائم کیے رکھا، اور اس دوران بڑی فتوحات بھی ہوئیں، اور یہ سمجھا جانے لگ گیا کہ معاملات اب پوری طرح بنو امیہ کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، لیکن عملاً ایسا تھا نہیں، اور اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا اور آخر کار پھٹ کر آتش فشاں کی صورت میں باہر نکلا، اور اس نے پورے سسٹم کو جلا کر راکھ کر دیا۔ عوام میں نفرت کی لہر اتنی شدید تھی کہ پھر بنو امیہ کے بادشاہوں اور ولی عہد سلطنت سمیت جو سرکردہ وزراء تھے، جو حکمران طبقات تھے، ان کے لیے اجتماعی موت مسلط ہو گئی، اور حتیٰ کہ بنو امیہ کے جو شاہی خاندان ہے، اس کی خواتین اور بچوں کو بھی، یعنی چھوٹے چھوٹے معصوم شہزادوں کو بھی پھر تہ تیغ کر دیا گیا، حتیٰ کہ بنو امیہ کے جو سابق حکمران مر چکے تھے، ان کی قبریں کھود کر ان کی ہڈیاں نکالی گئیں اور انہیں بھی جلا دیا گیا۔ پورے سسٹم کو جلا کر بھسم کر کے لائے گئے انقلاب کی مثالیں ناظرین اس کے علاوہ بھی ہیں۔ چین میں ماؤ زے تونگ کا انقلاب، روس میں لینن کا انقلاب، انقلاب فرانس اور انقلاب ایران تو بڑی مشہور مثالیں ہیں۔ دنیا کے یہ ممالک ایسے انقلابات کے خوفناک تجربات سے اس لیے دوچار ہوئے کہ پرامن اور آئینی و جمہوری تبدیلی کے تمام راستے وقت کے حکمرانوں نے بند کر دیے تھے، اور ہر مخالف آواز کو تلوار اور گن پوائنٹ پر ختم کر دیا جاتا تھا۔ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں پرامن جمہوری تبدیلی کے سارے راستے بند نہ کیے جائیں، اگرچہ اس سے ایک عارضی اور مصنوعی امن ضرور قائم ہو جائے گا، لیکن آخر کار اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا، کیونکہ اپوزیشن کی قیادت پھر پرامن اور آئینی و قانونی جدوجہد کرنے والوں کے ہاتھوں سے نکل کر پرتشدد اور انقلابی جدوجہد پر یقین رکھنے والوں کے پاس منتقل ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ نئی شدت پسند قیادت عسکریت پسندی کی طرف چل پڑی تو ملک ایک طرح کی خوفناک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ عمل اور رد عمل کے قوانین فطرت کے تحت ہوگا، اس میں کسی کی خواہش یا سوچ یا پلاننگ کا کوئی کردار نہیں ہوگا، یہ نیچرل پروسیس ہوگا، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کام ایک خود کار پروسیس کے تحت شروع ہو جائے گا، اور چند ماہ یا چند برسوں کے اندر ملک میں راجنیتی کے جھگڑے کی جو پوری سائنس ہے وہ اسے تبدیل کر دے گا۔
بابا جی کا فرمانا ہے کہ جس قسم کی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اور جس طرح کے بند کمروں میں بیٹھ کر مشورے ہو رہے ہیں، اس کا فطری نتیجہ یہ نکلے گا کہ 16 نومبر کے بعد عمران خان کی پوزیشن ملک کے بے تاج بادشاہ والی ہو جائے گی، کیونکہ پوری قوم پھر انہی کی طرف دیکھنے لگ جائے گی، اور اڈیالہ جیل اس سلطنت کا جس کا عمران خان بے تاج بادشاہ ہوگا، جو دلوں اور ذہنوں کی سلطنت ہوگی، اس کا دارالحکومت پھر اڈیالہ جیل ہوگا۔ ناظرین، عمران خان پھر وہاں سے جو فرمان جاری کر دے گا، ملک بھر میں شدت پسند اور انقلابی نوجوان اس پر کسی بادشاہ کے فرمان کی طرح عمل درآمد کیا کریں گے، اور حکومت و عوام کے درمیان جاری کشیدگی پھر خانہ جنگی والی صورتحال کی طرف چل پڑے گی۔ اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کی جہاندیدہ قیادت کا یہ قومی فریضہ ہے کہ وہ تبدیلی کے تمام راستے بند نہ کریں۔ شیخ سعدی کی مشہور حکایت ہے ناظرین کہ جب چیتا کسی بلی کو گھیر کر کسی کونے میں پھنسا لیتا ہے کہ اس کے بچاؤ کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تو اپنے بچاؤ کا ہر راستہ بند دیکھ کر پھر بلی جو ہے وہ چیتے پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کی آنکھیں نکال لیتی ہے۔ بڑی مشہور فارسی کی یہ حکایت ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے جہاندیدہ سیاستدانوں اور جہاندیدہ حکمرانوں کے لیے یہ کسی صورت میں جائز نہیں کہ وہ تبدیلی کے تمام راستے بلاک کر دیں۔ بابا جی کا فرمانا ہے کہ حکمران جس قسم کی آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کی آخری غلطی ہوگی، اور پھر انہیں نئی غلطی کرنے کا وقت نہیں ملے گا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر انہیں اپنی غلطی کو درست کرنے کا وقت بھی نہ ملے، اور پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ بنگلہ دیش اور نیپال والی صورتحال کی طرف چل پڑے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ملک کے معروف آسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق کی پیش گوئیوں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالات میں بہت بڑی تبدیلی کی طرف، جو حالات ہیں پاکستان میں جس بہت بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ستارے جس طرح کی کمیونیکیشن کر رہے ہیں، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ جا رہی ہے۔ ناظرین، کلیئر کٹ انداز میں ڈاکٹر عمر فاروق نے کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف اب نظر نہیں آ رہا، ان کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ درمیانی عرصے میں شہباز شریف کی جگہ بلاول بھٹو، مریم نواز شریف یا میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، یا پھر جو ہمارے نقوی صاحب ہیں وزیر داخلہ، ان کو یہ منصب سونپ دیا جائے۔ لیکن یہ عارضی انتظام ہوگا، بھلے محسن نقوی وزیر اعظم بن جائے، یا بلاول بھٹو بن جائے، یا مریم نواز شریف بن جائے، یا میاں نواز شریف خود بن جائیں، لیکن یہ سب عارضی انتظام ہوگا، اور ملک کے حالات اور عالمی حالات ایسی کروٹ لیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا منت ترلا کرتی نظر آئے گی، جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو موجودہ حکومت ہے وہ تو عمران خان کو اور پوری اپوزیشن کو کچلنے کے در پہ ہے، لیکن جب وہ کچل نہیں پائیں گے تو پھر عمران خان کا منت ترلا شروع ہو جائے گا۔ جناب، اب آپ آئیں، یہ کہا جائے گا پھر کہ اب آپ آئیں اور حالات کو سنبھالیں، کیونکہ معاملات بہت جلد فارم 47 حکومتوں کے کنٹرول سے باہر ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر عمر فاروق کا مزید کہنا ہے کہ آسمانی کونسل پر ستاروں کی کمیونیکیشن جس بہت بڑی تبدیلی کو دکھا رہی ہے، اگر اس کی تفصیل پوری بیان کی جائے تو کسی کو ہضم ہی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اتنی بڑی تبدیلی سر پر کھڑی ہے، لیکن ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ اس تبدیلی میں پھر خطرات بہت ہیں، نقصان بہت زیادہ ہے۔ لیکن وہ وقت جلد آنے جا رہا ہے کہ جب یہ تبدیلی پھر ہر کسی کو نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ معاملات کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمر فاروق کا کہنا ہے کہ یہ بڑی تبدیلی
اب زیادہ دور نہیں ہے، آپ نومبر میں ہی اس حکومت کو ایک بڑا جھٹکا لگتا دیکھیں گے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ سب سے پہلی قربانی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ہوگی، لیکن ان کی قربانی دے کر بھی پھر یہ سسٹم بچایا نہیں جا سکے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ شہباز حکومت کے دن پورے ہو چکے ہیں اور عارضی طور پر ایک نیا وزیر اعظم آئے گا، لیکن وہ بھی معاملات کو سنبھال نہیں پائے گا اور کھیل ان حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ڈاکٹر عمر فاروق کا کہنا ہے کہ عمران خان کم از کم 10 برس کے لیے ملک میں برسر اقتدار آئیں گے، اور ان 10 برسوں کے دوران پاکستان بالکل اسی طرح تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا جس طرح جنوبی کوریا نے تیزی سے ترقی کی تھی۔ اس دوران پاکستان قرضوں اور مہنگائی کی دلدل سے بھی نکلے گا انشاءاللہ العزیز، اور روپے کی قدر میں بھی تیزی سے بہتری آئے گی۔ انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ عمران خان کی حکومت میں ڈالر ایک بار پھر 150 روپے کا ہو جائے گا، لیکن یہ ان کے حکومت سنبھالنے کے فوری بعد نہیں، 2-3 برسوں کے بعد ہوگا، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عمر فاروق کا۔ ناظرین، اس حوالے سے جو مزید کوئی پیش گوئیاں ہمارے سامنے آئیں یا کوئی اچھی خبر آئی، وہ ضرور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔